السلام علیکم ناظرین، کلاشہ وادی پاکستان کے شمال میں واقع ایک ایسی زندہ تہذیب ہے جو وقت، حملوں، مذہبی دباؤ اور جدید دنیا کے اثرات کے باوجود آج بھی اپنی اصل پہچان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وادی خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہے اور چترال شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ کلاشہ دراصل 3 وادیوں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے، جن میں بمبوریت سب سے بڑی اور زیادہ آباد وادی ہے، جبکہ رمبور اور بریر نسبتاً کم آباد مگر ثقافتی طور پر زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہیں۔ ان وادیوں میں رہنے والی قوم کو کلاشہ کہا جاتا ہے اور یہی لوگ اس وادی کی اصل پہچان ہیں۔ کلاشہ قوم کی اصلیت آج تک دنیا کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ سکندر اعظم کے فوجیوں کی اولاد ہیں جو صدیوں پہلے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ انہیں قدیم یونانی نسل سے جوڑتے ہیں، جبکہ کلاشہ لوگ خود یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اسی سرزمین پر آباد رہے ہیں۔ ان کے چہرے، نیلی آنکھیں، سنہرے یا بھورے بال اور جسمانی ساخت انہیں پاکستان کی دوسری قوموں سے بالکل مختلف بناتی ہے۔ یہی فرق صدیوں سے دنیا بھر کے محققین، سیاحوں اور مورخین کو اپنی طرف کھینچتا آ رہا ہے۔ کلاشہ لوگ جو زبان بولتے ہیں اسے کالاشہ مون کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم زبان ہے جس کا تعلق کسی بڑی معروف زبان سے نہیں ملتا۔ یہ زبان صرف کلاشہ قوم ہی بولتی ہے اور بدقسمتی سے آج یہ زبان شدید خطرے میں ہے، کیونکہ بولنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ جدید تعلیم، ہجرت اور دوسری زبانوں کے دباؤ کی وجہ سے نئی نسل آہستہ آہستہ اپنی مادری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کلاشہ قوم کا مذہب بھی دنیا کے عام مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ کسی ایک خدا کے بجائے فطرت سے جڑے کئی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک پہاڑ مقدس ہیں، درخت روح رکھتے ہیں اور زندگی کا اصل مقصد خوش رہنا ہے۔ ان کا سب سے بڑا خدا دساؤ کہلاتا ہے، جبکہ بالومین خوشی اور تہواروں کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ کلاشہ مذہب میں غم کو چھپانا برا سمجھا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں رقص، موسیقی اور جشن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کلاشہ معاشرے میں عورت کو غیر معمولی آزادی حاصل ہے۔ کلاشہ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور اگر وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو تو اسے چھوڑنے کا حق بھی رکھتی ہے۔ یہاں عورت پردے کی پابند نہیں، وہ مردوں کے ساتھ تہواروں میں ناچتی ہے، گاتی ہے اور سماجی زندگی میں کھل کر حصہ لیتی ہے۔ یہی آزادی کلاشہ عورت کو پاکستانی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ کلاشہ عورت کا لباس بھی اس کی پہچان ہے۔ وہ عموماً سیاہ رنگ کا لمبا لباس پہنتی ہیں جس پر رنگ برنگی کڑھائی ہوتی ہے۔ سر پر خاص ٹوپی جسے کپاس کہا جاتا ہے اور گلے میں رنگین موتیوں کی لمبی مالائیں ان کے لباس کو مکمل کرتی ہیں۔ مرد عام طور پر سادہ شلوار قمیض اور چترالی ٹوپی پہنتے ہیں۔ کلاشہ لباس صرف پہننے کی چیز نہیں بلکہ ان کی تاریخ، شناخت اور فخر کی علامت ہے۔ کلاشہ لوگ سال میں 3 بڑے تہوار مناتے ہیں جن میں چلم جوشی، اوچاؤ اور چوئے موس شامل ہیں۔ چلم جوشی مئی میں منایا جاتا ہے اور اسے بہار کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس تہوار میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں۔ نئی دوستیوں اور محبتوں کا آغاز ہوتا ہے اور کئی شادیاں اسی موقع پر طے پاتی ہیں۔ اوچاؤ اگست میں فصل کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے جس میں خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور دودھ، پنیر اور پھل دیوتاؤں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ چوئے موس دسمبر میں منایا جانے والا سب سے بڑا اور روحانی تہوار ہے جو سال کے اختتام اور نئے سال کے استقبال کی علامت ہے۔ کلاشہ لوگوں کے قبرستان بھی ان کی انفرادیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ماضی میں مردوں کو تابوت میں رکھا جاتا تھا اور قبر کے ساتھ ان کی زندگی سے جڑی اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شکل ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کچھ رسومات بدل چکی
چکی ہیں، مگر آج بھی کلاشا قبرستان دنیا کے منفرد قبرستانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے کلاشا وادی کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں بلند پہاڑ، بہتے چشمے، انگور اور اخروٹ کے باغات، لکڑی کے قدیم گھر اور ہر موسم میں بدلتے رنگ انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ بہار میں وادی سبز، گرمیوں میں رنگین، خزاں میں سنہری اور سردیوں میں برف کی سفید چادر اوڑھ لیتی ہے۔ سیاحت نے کلاشا وادی کو دنیا بھر میں متعارف کروایا، لیکن اس کے ساتھ خطرات بھی پیدا ہوئے۔ ایک طرف روزگار، تعلیم اور دنیا سے رابطہ بڑھا تو دوسری طرف ثقافت، زبان اور مذہبی آزادی کو نقصان پہنچا۔ آج کلاشا قوم کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ان کی آبادی چند ہزار تک محدود ہو چکی ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو یہ زندہ تہذیب صرف کتابوں اور تصویروں تک محدود ہو جائے گی۔ کلاشا قوم پاکستان کا ایک قیمتی ثقافتی خزانہ ہے، جس کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت اور معاشرے دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان کی زبان، ثقافت، مذہب اور طرز زندگی کو احترام اور تحفظ دیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کلاشا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خوشی گناہ نہیں، فرق خوبصورتی ہے، اور فطرت کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ جینا ہی اصل دانائی ہے۔ کلاشا وادی صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ انسانیت کی ایک زندہ کہانی ہے۔ اگر یہ کہانی خاموش ہو گئی تو دنیا ایک انمول ورثہ کھو دے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں